السلام علیکم خواتین و حضرات۔ غالب کی جس مشہور غزل کے بارے میں ہم آج بات کریں گے، یہ غزل ایک مرتبہ ہم پہلے بھی آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں، لیکن وہ کچھ اشعار ہم نے منتخب کیے تھے، پوری غزل نہیں تھی، تو دوستوں نے فرمائش کی کہ ہم پوری غزل کے بارے میں ان سے بات کریں۔ غزل بہت مشہور ہے، آپ نے بھی کئی مرتبہ سنی ہوگی۔ غزل ہے کہ یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ وصال یار کا مطلب ہوتا ہے محبوب سے ملنا۔ اس سے ایک پہلو یہ بھی نکلتا ہے کہ اگر وصال یار مقدر میں نہ ہو، یعنی محبوب سے ملنا مقدر میں نہ ہو، تو زندگی سے موت ہی بہتر ہے، اور یعنی انتظار موت سے بھی زیادہ سخت اور تکلیف دہ ہوتا ہے۔ تو انتظار اور محبوب سے ملاقات کا انتظار عاشق برداشت نہیں کر سکتا، اور پھر جب مقدر میں ہی نہیں ہے تو بیکار انتظار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ تیرے وعدے پر جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا، کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم تیری طرف سے ملاقات کا یا وصل کا وعدہ سن کر بھی زندہ رہے تو جان لے کہ ہم نے اس وعدے کو سچا نہیں سمجھا، کیونکہ تو نے پہلے ہم سے اتنے وعدے کیے اور وہ سارے وعدے جھوٹ نکلے۔ تو اگر ہم اس وعدے کو سچا سمجھتے اور ہمیں تجھ پر یا تیرے وعدے پر اعتبار ہوتا تو ہم تو یعنی خوشی کی وجہ سے مر نہ جاتے، کیونکہ عاشق کے لیے محبوب کے وعدہ ملاقات سے یا وعدہ وصل سے بڑھ کر خوشی کی کوئی چیز ہو نہیں سکتی۔ یہ بھی معلوم ہے کہ جس طرح لوگ بہت سارے غم کو برداشت نہیں کر سکتے اور مر جاتے ہیں، اسی طرح ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ لوگوں کو اچانک انتہائی خوشی کی خبر پہنچی اور وہ خوشی میں آ کر یا تو مر گئے یا ان کا دماغ خراب ہو گیا۔ تو مرزا کہتے ہیں کہ محبوب کے جو وعدہ وصل تھا، یعنی جو ملاقات کا وعدہ تھا، اگر اس پر اعتبار ہوتا تو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں اس پیمانے پر خوشی حاصل ہوتی جو ہمارے صبر سے یا ہماری اوقات سے باہر ہوتی، اور اس کا نتیجہ موت ہی ہو سکتا تھا۔ اگلا شعر دیکھیے۔ تیری نازکی سے جانا کہ بندھا تھا عہد بودا، کبھی تو نہ توڑ سکتا اگر استوار ہوتا۔ نازکی آپ جانتے ہیں، نازک مزاج ہونا یا نازک بندھا ہوا ہونا، اور بودا کا مطلب ہوتا ہے کمزور، استوار کا مطلب ہوتا ہے مضبوط، بہت اچھا۔ تو وہ محبوب سے یہ کہتے ہیں کہ تو سراپا نزاکت ہے، تیرا جسم بھی نازک ہے، تیرا مزاج بھی نازک ہے۔ اس حالت میں جو وعدہ کیا جاتا ہے یا جو پیمان باندھا جاتا ہے وہ بہرحال نازک اور کمزور ہی ہو سکتا تھا۔ اگر وہ پیمان مضبوط اور محکم ہوتا تو تجھ ایسا پیکر نزاکت اسے ہرگز توڑ نہیں سکتا تھا۔ اگلا شعر دیکھیے۔ کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو، یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا۔ تیر نیم کش کا مطلب ہے ایسا تیر جو کہ پوری طرح بدن میں پیوست نہ ہوا ہو، اور خلش آپ جانتے ہیں کھٹک کو کہتے ہیں، جو کہ رہ رہ کر انسان کو تنگ کرتی ہے۔ تو وہ تیر جو کمان کو پورا نہیں بلکہ آدھا کھینچ کر چھوڑا جائے، نشانہ جتنی دور ہوتا ہے اسی لحاظ سے کمان کو کھینچ کر تیر پھینکتے ہیں۔ اگر نشانہ بہت قریب ہو تو کمان کھینچنے پر پورا زور صرف نہ کیا جاتا۔ ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں، اور ایک معنی وہ بھی ہو سکتے جو ہم نے پہلے آپ سے عرض کیے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ محبوب اپنے محبوب سے مخاطب ہے کہ تو نے کمان آدھی کھینچ کر تیر پھینکا،
وہ جگر میں پیوست ہو گیا۔ چونکہ اس پر زور کم صرف ہوا تھا اس لیے جگر کو چھید کر باہر نہیں نکل سکا، بیچ ہی میں اٹکا رہ گیا، اور اس خلش نے دل کو ایسا مزہ دیا کہ بیان نہیں ہو سکتا۔ اگر پورے زور سے تیر پھینکا جاتا تو وہ جگر کو چھیدتا ہوا باہر نکل جاتا تو زخم ضرور ہو جاتا، مگر یہ مسلسل خلش یا چبھن یا کھٹک نہ ہوتی، اور عاشق کے لیے مزہ ہی اس کھٹک میں ہے۔ کوئی میرے دل سے پوچھے کا جملہ جو ہے وہ جو انہیں درد میں یا خلش میں جو لذت مل رہی ہے اس کو بیان کرتا ہے۔ اگلا شعر دیکھیے کہ یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناسے، کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا۔ ناسے کہتے ہیں نصیحت کرنے والے کو، یعنی وہ جو آپ کی روک ٹوک کرتا ہو کہ میاں یہ کام ایسے مت کرو اور یہ کام ویسے مت کرو۔ اور چارہ ساز ہوتا ہے آپ کے کام بنانے والا، یعنی جو آپ کا بگڑے ہوئے کام ہو ان کو ٹھیک کرنے والا ہو، اور غم گسار ہوتا ہے جس کے ساتھ اپنا آپ دکھ سکھ بانٹتے ہیں۔ تو وہ پوچھ یہ رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ دوستی کا یہ کون سا طریقہ ہے کہ تمام دوست مجھے نصیحتیں کرتے رہتے ہیں اور مجھے واز سناتے رہتے ہیں کہ تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے، تمہیں وہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ تو میرے دوست نہیں ہیں، یہ تو ناسے ہیں، یعنی نصیحت کرنے والے ہیں۔ تو ہر وقت نصیحت کرنے والا جو ہے وہ تو دوستی کا حق ادا نہیں کرتا۔ تو حقیقی دوستی تو یہ ہوتی کہ کوئی مجھے آرام پہنچانے کی تدبیریں کرتا، یعنی چارہ سازی کرتا اور میرے دل کے زخموں پر مرہم رکھتا، اور مجھے میرے محبوب سے ملانے کا کوئی طریقہ سوچتا، میرا غم غلط کرتا۔ اور تعجب یہ ہے کہ دوستی کے یہ واضح طریقے چھوڑ کر جس سے میرے دوستوں اور ان کی ساتھیوں کی ہمدردی ظاہر ہوتی، انہوں نے نصیحتیں شروع کر دی جو مجھے اچھی نہیں لگتی اور ان سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ شعر دیکھیے کہ رگ سنگ سے ٹپکتا وہ لہو کہ پھر نہ تھمتا، جسے غم سمجھ رہے ہو یہ اگر شرار ہوتا۔ رگ سنگ کہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پتھروں کے اوپر ایک باریک باریک سی لکیریں سے پڑی ہوئی ہوتی ہیں، ان کو رگ سنگ کہتے ہیں۔ یعنی کوئی پتھر دیکھیں آپ، دریا سے نکلے یا ندی سے نکلے، ویسے کوئی آپ پتھر دیکھیے تو وہ اس پر جو لکیریں بنی ہوئی ہوتی ہیں ان کو رگ سنگ کہتے ہیں، اور شرار کہتے ہیں چنگاری کو۔ تو وہی کہتے ہیں کہ جو غم ہے وہ ایسی جان کو گھلا دینے والی اور ایسی مار دینے والی چیز ہے کہ اگر یہ چنگاری بن کر پتھر کی رگوں میں داخل ہو جائے تو پتھر میں سے بھی خون نکلنے لگے، اور ایسا خون کہ پھر روکے سے نہ رکے۔ تو ظاہر ہے کہ جس چیز سے بے حس پتھروں سے اس کے اثر سے لہو ٹپک سکتا ہے تو اس سے انسان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، جو کہ بالکل ہی یعنی سراسر احساس ہے۔ دل ظاہر ہے کہ احساس ہوتا ہے۔ تو وہ انہوں نے یعنی پتھر کو یہ نہیں کہا ہے کہ اگر یہ غم جو ہیں یہ اگر کوئی چنگاری ہوتا تو یہ اور پتھر کے اندر چلا جاتا تو یہ جو پتھر پہ لکیریں بنی ہیں جسے ہم رگ سنگ کہہ رہے ہیں، تو ان سے بھی وہ لہو نکلنا شروع ہوتا کہ جو پھر کبھی رکتا نہیں۔ اگلا شعر دیکھیے کہ غم اگرچہ جاں گسل ہے پک کہاں بچیں کہ دل ہے، غم عشق گر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا۔ جاں گسل کا مطلب ہوتا ہے جان کو گھلا دینے والا، اور غم عشق محبت کا غم، اور غم روزگار کہتے ہیں جو آپ کو دنیا کے جو فکریں ہوتی ہیں، معاشی فکر ہے، رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، دنیا سے جن سب کا تعلق ہے اس کو کہتے ہیں۔ تو مطلب اس کا یہ ہوگا کہ غم یقیناً جان کو گھلا دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے اور موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، لیکن کیا کریں کہ معاملہ دل سے آن پڑا ہے، اس لیے ہم غم سے بچ نہیں سکتے۔
فرض کر لیجئے کہ ہم نے عشق کا غم نہ لگایا، مگر ہمارے دل کی جو فطرت ہے اور طبیعت ہے وہ ہے ہی ایسی کہ وہ کسی نہ کسی غم سے اپنا رشتہ قائم رکھتا ہے۔ تو اگر ہم عشق نہ کرتے، ہمیں غم عشق نہ ہوتا، تو وہ زمانے کے دوسرے غموں میں الجھ جاتا، جیسے کہ ابھی ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ دل جو ہے بہرحال وہ غموں سے خالی نہیں رہ سکتا۔ شعر کی خوبی یہ بھی ہے کہ اس میں غم عشق کو یعنی بالا اور برتر قرار دے کر اس کی طرف یہ کہہ کر بلایا گیا ہے کہ اگر یہ قبول نہیں کرو گے، یعنی یہ غم قبول نہیں کرو گے، تو دنیا کے دوسرے غموں میں مبتلا ہو جاؤ گے، مثلا جان و مال کا غم، بیوی بچوں کا غم، اس قسم کے سارے غم۔ تو وہ ایک طرح سے آپ سے کہہ یہی رہے ہیں کہ اس سے بہتر ہے کہ بہت سارے غم اپنی جان کے ساتھ رکھنے کے لیے تم ایک ہی غم اپنی جان کے ساتھ رکھو، کہ کسی پہ عاشق ہو جاؤ اور کوئی تمہارا محبوب بن جائے، تو محبوب کا غم جو ہے وہ بھی کافی بڑا غم ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد تم یہ اس قسم کے جو دوسرے غم ہیں ان سے بچ جاؤ گے۔ کہوں کس سے میں کہ کیا ہے، شب غم بری بلا ہے، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا۔ شب غم یعنی غم کی رات، اور اس میں کوئی خاص مشکل لفظ ہے نہیں۔ تو وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ میں جو غم کی رات ہوتی ہے اس میں جو دل پر گزرتی ہے وہ میں کس سے کہوں، مجھے کوئی اس قابل دکھائی نہیں دیتا، اور اگر کوئی مل بھی جائے تو اس سے کہوں تو کیا کہوں، اسے ٹھیک ٹھیک بیان کرنے کا انداز کہاں سے لاؤں۔ بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ یہ نہایت بری بلا ہے۔ بس یہ سمجھ لیجیے کہ ایک ایک لمحہ جو ہے وہ مجھ پر ایک عذاب بن کے گزر رہا ہے، اور ہر سانس میں موت کی سی کیفیت ہے۔ میں مرنے سے نہیں ڈرتا، شرط یہ ہے کہ ایک ہی بار موت آتی اور میں ختم ہو جاتا، لیکن میرا ایک ایک لمحہ موت کے منہ میں گزرتا ہے۔ نہ چھٹکارے کی کوئی صورت ہے، نہ موت کی تکلیفوں میں کوئی کمی نظر آتی ہے۔ ایک بار مر جانا برا نہیں تھا، مگر شب غم نے مجھے ایسی حالت میں مبتلا کر رکھا ہے گویا ہر آن موت کی تکلیفیں مجھ پر طاری ہو رہی ہیں، لیکن جان نہیں نکلتی۔ جان نکل جاتی تو یہ لمحہ بلمحہ مرنے کی تکلیفیں سہنے سے بھی رہائی پا جاتا۔ دیکھیے، شاعر کا کمال کے شب غم کے متعلق حقیقتاً کچھ نہیں کہا، مگر جو کچھ کہا جا سکتا تھا وہ کہہ گیا۔ لفظوں میں ایسی تصویر کھینچ دی کہ کوئی بھی پہلو چھپا نہ رہا۔ پھر یہ کہ ایک بار موت آ جاتی تو مجھے اس کے لیے تیار ہونے میں کیا مسئلہ تھا۔ تو اس میں شب غم کی ایک پوری کیفیت آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ شعر ہے کہ ہوئے مر کے ہم جو رسوا، ہوئے کیوں نہ غرق دریا، نہ کبھی جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا۔ رسوا کہتے ہیں بدنام ہونے کو، اور غرق دریا کہتے ہیں دریا میں ڈوب جانے کو۔ اب کہہ وہ یہ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد جو ہماری رسوائی ہوئی، بدنامی ہوئی، اس سے بہتر تھا کہ ہم دریا یا سمندر میں ڈوب جاتے، اور نہ کہیں کوئی جنازہ اٹھانے کی نوبت آتی اور نہ کہیں دفن ہوتے۔ ظاہر ہے کہ رسوائی کا نقشہ جو غالب نے دوسرے مصرے میں پیش کیا ہے، یعنی جنازہ اٹھا تو کوئی ساتھ نہ تھا، اور بے کسی کے سوا کسی اور کی دوستی یا رفاقت حاصل نہیں تھی، اور قبر بنی تو اس پر کوئی دیا جلانے والا یا اس کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں تھا۔ تو اس رسوائی سے محفوظ رہنے کا ان کو صرف ایک ہی پہلو نظر آیا کہ وہ ڈوب کر مر جائیں۔ مرزا نے یہ جو تصویر کھینچی ہے یہ بہت ہی عجیب و غریب ہے۔ یہ شعر بھی کافی مشہور ہے، آپ چاہیں تو اس کے مزید معنی بھی سوچ سکتے ہیں۔ آپ کو جب یہ غزل پڑھیں گے اور آپ اس پر غور کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں کچھ اس کے نئے معنی بھی آ جائیں۔ اگلا شعر دیکھیے کہ اسے کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے وہ یکتا، جو دوئی کی بو بھی ہوتی تو کہیں دو چار ہوتا۔
اس میں یگانہ کا مطلب ہوگا واحد، اکیلا یا ایک، اور یکتا کہتے ہیں بے مثال کوئی ہو یا بے نظیر ہو، اور دوئی کا مطلب ہے یعنی اکیلے پن کی ضد، یعنی دو، ایک کے بجائے خدا کے ساتھ کسی کا شریک ہونا، اور دو چار ہونا کا یہاں پر مطلب ہے دکھائی دینا یا نظر آنا۔ تو کہتے یہ ہیں کہ خدا کو کون دیکھ سکتا ہے، کیونکہ وہ تو اپنی ذات میں اکیلا اور بے مثال ہے، بے مثل ہے، اس جیسا کوئی دوسرا وجود نہیں۔ اگر اس کی ذات میں یہ دوئی کا تھوڑا سا بھی اثر ہوتا، یعنی وہ ایک سے زیادہ ہوتا، تو کہیں نہ کہیں تو ضرور نظر آتا، لیکن اس کی ذات تو اس دوئی سے بالکل پاک ہے، بہت بالا ہے، پھر اسے ظاہری آنکھوں سے کون دیکھ سکتا ہے۔ آخری شعر دیکھیے کہ یہ شعر کافی مشہور ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا۔ یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا۔ مسائل تصوف کا مطلب ہے فلسفہ تصوف کا، تصوف یعنی صوفیزم کا فلسفہ۔ وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ ولی کا مطلب ہوتا ہے خدا کا دوست، جو خدا کے نزدیک ہو، اور بادہ خار کہتے ہیں شرابی کو۔ تو مرزا نے کہا ہے کہ اپنے آپ سے کہ تو تصوف اور روحانیت کے مسئلے پیش کرتا ہے، اور پھر تیرا انداز بیان اتنا اچھا اور اتنا دل کو کھینچنے والا ہے کہ تو جو کچھ کہتا ہے وہ دل میں اتر جاتا ہے۔ یہ تو ولیوں کی سی باتیں ہیں، اگر تو شراب نوش نہ ہوتا، شرابی نہ ہوتا، تو ہم تجھے ولی سمجھ لیتے۔ تو سنا یہ ہے کہ جب بہادر شاہ نے مرزا کی غدر کا یہ شعر سنا تو کہا بھائی ہم تو جب بھی ایسا نہ سمجھتے، یعنی تم شراب نوش نہ ہوتے اور ایسے مسائل اسی انداز بیان کرتے، جب بھی ہم تمہیں ولی نہ مانتے۔ تو مرزا نے کہا کہ حضور اب تو آپ مجھے ولی سمجھتے ہیں، مگر یہ اس لیے ارشاد ہوا کہ میں اپنی ولایت پر مغرور نہ ہو جاؤں۔ خیر یہ ایک ہلکی سی ضمنی بات تھی جو ہمیں یاد آ گئی تو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ تو بس اس کا اصل مسئلہ یہی ہے کہ وہ مرزا غالب تصوف کے بارے میں اور روحانیت کے بارے میں باتیں کرتے تھے، پڑھے لکھے آدمی تھے بہت زیادہ۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میں جب لوگوں کے سامنے بیان کرتا تھا، جو بھی بات اس قسم کی بیان کرتا ہوں، یعنی تصوف کی بات یا صوفیزم کے بارے میں کہتا ہوں، تو لوگ اس کا یقین کر لیتے ہیں اور ان پر بہت اس کا اثر ہوتا ہے کہ یہ تو ولیوں کی سی باتیں ہیں۔ تو اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ بھائی اگر ہم شرابی نہ ہوتے تو لوگ ہمیں ولی ہی سمجھ لیتے۔